ہمارے ایک بھائی ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یعنی جو پاکستان یا پوری ایک امت کو دیکھیں تو امت مسلمہ جو ہے بہت سی فرقوں کے اندر، جماعتوں کے اندر، گروہوں کے اندر تقسیم ہو چکی ہے۔ تو آیا کہ کیا اختلافات ختم بھی ہو سکتے ہیں؟ اختلافات کو ختم کرنے کا بھی کوئی حل قرآن و حدیث میں بتایا گیا؟ تو بالکل بہت اچھا سوال کیے ہے۔ اور ایک ان کا یہ سوال تھا کہ ہم اس دور میں کس فرقے، کس گروہ یا کس جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کریں۔ جس جماعت کے ساتھ جس کی بات سنتے ہیں وہ کہتا ہے ہم سچے ہیں، یعنی ہم مسلمان ہیں، دوسرے سارے کافر ہیں۔ اہل حدیث اور اہل سنت جنہیں بریلوی کہتے ہیں، دیوبندی ہیں، اور آگے حنفیوں کے اندر دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اور اسی طرح جو اقسام ہیں شیعہ ہیں، یعنی ہر فرقہ دوسرے فرقے کو یہ کہتا ہے کہ یہ کافر ہیں اور ہم مسلمان ہیں۔ یعنی آیا کہ ان کے پاس ایک جنت کا ٹکٹ ہے جو ان کے پاس موجود ہے، اور ان کے پاس ایک سرٹیفکیٹ دے دیا گیا ہے، جس کو یہ کہیں گے وہ جنتی ہوگا، جس کو یہ جنت کا سرٹیفکیٹ اگر نہ دے وہ جہنمی ہوگا۔ تو آئیے آج ہم دیکھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ حق والی جماعت کون سی ہے اور اختلافات کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہو۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اے ایمان والو اگر تم کسی چیز کے اندر تمہارا اختلاف ہو جائے، یعنی دو مسائل، ایک کہے یہ حق ہے، دوسرا کہے یہ حق ہے، ایک کہے یہ سچ ہے، دوسرا کہے یہ سچ ہے، ایک کہے میں سچا ہوں، دوسرا کہے میں سچا ہوں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یعنی اختلافات ہو سکتے ہیں۔ اور اس آیت کا میں ترجمہ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اس طرح کروں گا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر اے ایمان کے دعوے دارو، اگر تم ایمان میں سچے ہو تو تم میں اختلاف پیدا ہو گیا، کسی مسئلے میں، کسی بات پہ، کسی قول پہ، کسی فعل میں تم میں اختلاف پیدا ہو گیا، اب تم نے کرنا کیا ہے؟ فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ جی اختلاف پیدا ہو گیا، اب کیا کیا جائے؟ اب فیصلہ کس سے کروائیں؟ وہ کہہ رہا ہے میں سچا ہوں، وہ کہہ رہا ہے میں سچا ہوں، اب فیصلہ کس سے کروائیں؟ منصف کس کو بنائیں؟ انصاف کرنے والا کس کو بنائیں؟ کیا کسی مولوی کو بنائیں؟ کیا کسی بڑے کو بنائیں؟ کیا کسی سردار کو بنائیں؟ کیا کسی جماعت کو بنائیں؟ کیا کسی فرقے کو بنائیں؟ کیا کسی گروہ کو بنائیں؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت والا اپنی بات کو سچا کہے گا، ہر عقیدے والا اپنے عقیدے کو سچا کہے گا، ہر گروہ اپنی بات کو سچا کہے گا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، یعنی جس سے وہ محبت کرتے ہیں اس کی بات کو سچا کہیں گے۔ اللہ نے جو معیار بتایا ہے، جو اللہ نے ایک جو ہے انصاف کا ایک ترازو بتایا ہے، جو تم نے ترازو کو تھامنا ہے، وہ کوئی مولوی نہیں ہے، وہ کوئی بڑا نہیں ہے، وہ کوئی سردار نہیں ہے، وہ کوئی جماعت نہیں ہے، وہ کوئی گروہ نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں فردوہ الی اللہ والرسول، تم نے لوٹ کے آنا ہے اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک طرف تم نے اس بات کو رکھنا ہے جس میں تمہارا اختلاف ہے، دوسری طرف تم نے قرآن کو رکھنا ہے، دوسری طرف تم نے حدیث کو رکھنا ہے، جس کی بات قرآن سے ملتی چلی جائے، جس کی بات حدیث سے ملتی چلی جائے، اس کی بات کو تم نے مانتے چلے جانا ہے۔ جس کی بات قرآن سے نہ ملے، پیغمبر کے فرمان سے نہ ملے، اس کی بات کو تم نے نہیں ماننا، چاہے وہ کوئی محدث ہو، چاہے وہ کوئی امام ہو، چاہے وہ کوئی مقتدی ہو، چاہے وہ کوئی خاص ہو یا کوئی عام ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا آخرت پہ ایمان ہے تو اختلاف ختم کرنے کا یہ ایک ہی حل ہے، تم نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنے آپ کو لوٹا کے آنا ہے، تم نے اس طرف لوٹنا ہے، اللہ کی بات کو تم نے اہمیت دینی ہے، اس کے رسول کی بات کو تم نے اہمیت دینی ہے۔ ذالک ادنی منکم، اگرچہ ایسے بھی ہو، حق بات کرنے والا ممکن ہے وہ غریب ہو سکتا ہے، حق بات کرنے والا ممکن ہے وہ کوئی چھوٹا ہو سکتا ہے، حق بات کرنے والا ممکن ہے وہ کوئی عام شخص ہو سکتا ہے، لیکن جو حق بات آپ کو بتا رہا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے ذات کے اعتبار سے، قد کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے، روب کے اعتبار سے، مسلک کے اعتبار سے، جو بھی مسلک ہے اس کا، جو بھی فرقہ ہے اس کا، لیکن جو
اللہ اور اس کے رسول کی بات کرے، جس کی بات اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مل جائے وہ سچا ہے، باقی سب جھوٹ۔